کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ، اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال کے سبب۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبیل اللہ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ یعنی تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت یعنی طاقت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ کریم قرآن کریم کے نور سے ہمیں منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ایک زبردست محدث اور ایک زبردست جو ہے وہ شاعر، ایک زبردست عاشق رسول، سرزمین فلسطین کے ایک درخشندہ ستارے حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ کا آج ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان کی صفات، ان کے خوبصورت انداز یہ ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کچھ ہمارے پاس دیگر پیکیجز ہیں، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ قبلہ قاری حکیم خلیل اتاری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ۔ ابھی خلیل بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبیاں دا سردار مدینے، عالم دا خار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، او سویا دربار مدینے، غم دنیا دے مار نہیں سکتے، ہے میرا غم خار مدینے، پوری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے، چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ، چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ، رہ آئے دن چار مدینے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ دولت نہ مال خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ مال خزینے کی باتیں، سناؤ بس مدینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں،
بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ کہ مدینے کی باتیں سناؤ کہ مریض محبت کے جینے کی باتیں مریض محبت کے جینے کی باتیں مریض محبت کے جینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ یہ ہے عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں عجب عجب پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ سناؤ ہمیں بس اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کے خوشبو سے ذرا ذرا بسا ہے مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس کیوں نہ ہو باہر لمحہ جستجو مدینہ
بس تیری ورگی نہ تھا کوئی پاواں تے واری واری جوان مٹیے مدینے دیے رب دے حبیب دا گھر تیرے اتے رب دے حبیب دا گھر تیرے اتے مل مل تینوں جسم دے اتے میں اپنا آپ سجاواں تے واری واری جوان مٹیے مدینے دیے نوری تیرے چار چفیرے لا رکھ دینے ہر دم ڈیرے پیاں چمکن تیری اتھاں تے واری واری جوان دیے مدینے دیے ہون سارے دور اندھیرے بچ بہشتہ لاواں میں ڈیرے تیرے اندر جے میں سماواں تے واری واری جوان مٹیے مدینے دیے ہوئے ریاض دی حسرت پوری ہو دور ہوئے ایتھوں دوری تیرا کول میں تیرے لاواں تے واری واری جوان مدینے دیے سناؤ ہمیں بس مدینے باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے باتیں سناؤ ہمیں بس نہ کر مشک عنبر کی باتیں بیان کر نبی کے معطر پسینے کی باتیں نبی کے معطر پسینے کی باتیں نبی کے معطر دنیا پسند کرتی ہے اتنے غلام کو لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے نبی کے معطر پسینے کی باتیں نبی کے معطر کیونکہ تیرے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے نبی کے معطر پسینے کی باتیں نبی کے معطر وہاں اتنے خدا ساز مہکنا تیرا خوب رو ملتے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت میری رہ گزرتی ہے مشک و امبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو سرکار مدینہ کا پسینہ
चाहिए नबी के मुअत्तर पसीने की बात नबी के मुअत्तर पसीने की बात नबी के मुअत्तर क्योंकि इन्हीं की भूख माए समन है इन्हीं का जलवा चमन चमन है इन्हीं से गुलशन महक रहे इन्हीं रंगत गुलाब में है नबी के मुअत्तर पसीने की बातें नबी के मुअत्तर बने काश तार ऐसा मुबल्लिग बने सगे तार ऐसा मुबल्लिग मुअस्सिर हुआ कमीने की बातें सुनाओ बस मदीने की बातें सुनाओ बस वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ज़बरदस्त कलाम है शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का, और क्या ही प्यारे अंदाज में पढ़ा है खलील भाई ने। अल्लाह करीम पढ़ना कबूल फरमाए। और क्या ही बात है नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की। और क्या खूबसूरत शहर है वो कि जिस शहर में नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार फ़ायज़ुल अनवार है। और क्या वो बुकाए मुबारक है ज़मीन का कि जिसके साथ नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक टच किए हुए है, मस किए हुए है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम नबी पाक साहिब उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी हमें नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय का अदब करने की हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। हज़रत शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहिमहुल्लाह का आज हम जिक्र खैर करेंगे। अदनान भाई से आइए इनका तारुफ लेते हैं, फिर बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये अदनान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में बाज़ अफराद वो हैं कि जब उनका नाम लिया जाता है ना, तो नाम के साथ ही एक और चीज़ भी उनके नाम की बरकत से बंदे के जहन में आती है जी। जैसा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब नाम लिया जाए तो इश्क़ रसूल ये साथ ही बंदे के जहन में आ जाता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क़ रसूल बड़ा मारूफ है, मशहूर है। सही। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला का जब नाम लिया जाए, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का, तो साथ ही आपका इश्क़ रसूल भी बंदे के जहन में आ जाता है कि ये वो हस्ती हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टूट कर मोहब्बत करने वाली हैं। इसी तरह शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फिदाए मुस्तफ़ा फना फिर रसूल और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका के दीवाने, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात, आल औलाद, हुजूर की तालीमात, इन सब से जो मोहब्बत हज़रत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलाम से, आपकी किताबों से ज़ाहिर होती है, वो भी इन्हीं का हिस्सा है। तो जब इमाम नबहानी रहमतुल्लाह तआला का नाम आता है तो फिर इनकी वो ईमान अफरोज़ किताबें, इनका वो जो अंदाज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से मोहब्बत का, यानी इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी का नाम आए और जवाहिरुल बिहार का जिक्र ना आए तो जानता है बंदा, और फिर वो क्या आला दर्जे की किताब है और किस
جس انداز میں آپ نے اس کو مرتب فرمایا یہ حضرت شیخ کا حصہ ہے. جی نبی پاک جواہر البحار فی فضائل نبی المختار. سبحان اللہ. تو حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبھان جو ہے، بنو نبھان یہ ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق کی بنا پر آپ کو نبھانی کہا جاتا ہے. اور فلسطین کا ایک علاقہ تھا اجزم، وہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی. 1265 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، یہ 1849 کے بمطابق 1849. حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی، آپ کا نام یوسف ہے، والد صاحب کا نام اسماعیل ہے، پھر آپ کے دادا کا نام یوسف ہے، پھر ان کے والد صاحب کا نام اسماعیل ہے. جی تو یوں اسماعیل و یوسف کا فیضان جو ہے نا، وہ دو نبیوں کے نام کی جو برکت ہے وہ آپ کے خاندان کے اندر ضائع و شائع ہے، نظر آتی ہے. حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے محبت، الفت، مودت، اور جس گھرانے میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی زبردست اور جید عالم دین، اور تلاوت قرآن سے ایسی محبت تھی. دراصل بندے کی تربیت میں اس کے گھر کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ وہ کن ہاتھوں میں پلا بڑھا ہے. حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے خود جو اپنے والد صاحب کا ذکر فرمایا کہ والد گرامی کا جو سارے کا سارا وقت تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صرف ہوا گیا، اور یعنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنا. اور پھر تلاوت قرآن کا عالم یہ تھا، روزانہ دن اور رات میں ثلث قرآن 10 سپارے جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے. یہ ابتدا میں تھا، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے عبادت میں کمی نہیں آئی، بلکہ جو قرآن کا ذوق اور شوق تھا مزید بڑھتا رہا. اور یوں آپ کا پورے کا پورا گھرانہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت، الفت، اور پھر بالخصوص جو آپ کا مبارک انداز ہے، یعنی جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، بعض بزرگان دین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق، محبت، آپ کا دفاع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، کمالات کو بیان کرنا. حضرت شیخ کی کتابیں پڑھتے چلے جائیں، اور اگر نام بھی پڑھے جائیں آپ کی کتابوں کے، تو کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں، کمالات میں، بلکہ آپ دیکھیں جواہر البحار ہی کو دیکھ لیا جائے اگر، تو آپ نے جن علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، کمالات انوکھے اور البیلے انداز میں مختلف کتابوں میں موجود تھے، آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، حضور کی ذات سے محبت کا عالم یہ ہے، آپ نے سب کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا. اور خود آپ نے جو اپنی اس کتاب کی تعریف فرمائی ہے، اس کے مقدمے میں خود ذکر فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل ہیں جو کتابوں کے اندر بکھرے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان کو جمع کر دیا، اور ایسے انداز میں ہے کہ سبحان اللہ، جن کا کیا کہنا، بندہ پڑھتا چلا جائے تو جی چاہتا ہے کہ بس پڑھتا ہی چلا جائے. حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پھر آپ دیکھیے درود پاک پر ایک نہیں، ایک موضوع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات پر 1 سے زائد کتابیں موجود ہیں آپ کی، اختصار کے ساتھ بھی اور تفصیل کے ساتھ بھی. درود پاک ہی کو لے لیا جائے تو آپ کی 3 سے 4 کتابیں وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور پھر سعادت الدارین جو ہے وہ ضخیم کتاب موجود. درست فرمایا. میں یہاں حافظ صاحب اس بات کو بالخصوص جو ہے وہ لینا چاہوں گا، اور اس پر بھی جو ہے وہ توجہ کی حاجت ہے. میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی آپ کلام فرمائیں پیارے فراز بھائی، کہ ایک تو آپ کے والد ماجد کا جو بیان ہوا، ہاں جی، کہ آپ پہلے یہ معمول تھا کہ 3 دن میں ایک ختم قرآن ہوتا تھا، ہاں جی، اور آخر میں یعنی 80 سال کی عمر والد صاحب کی ہے، اللہ حافظہ بھی ہے، اور اللہ کریم نے جو ہے وہ ذہانت بھی، فطانت بھی ویسی ہی عطا فرمائی 80 سال کی عمر میں بھی. اور پھر معمول یہ رہا کہ ہفتے میں 3 قرآن جو ہے وہ ختم کرنے کی سعادت پاتے تھے آپ کے والد ماجد. تو تلاوت قرآن، اس کی اہمیت، اور گھر میں جب تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو اس کا اولاد پر اثر ہمیں جو ہے وہ ایک کیسے اچھے انداز میں نظر آ رہا ہے. میں چاہوں اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے جی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس کا پڑھنا، چومنا، دیکھنا، سننا، سنانا سبھی باعث برکت ہے. اور اس کی تاثیر اور اس کو پڑھنے اور سننے سے دل کیسے نرم ہوتے ہیں، اس کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو اس کے منکرین ہیں،
جو مشرکین تھے وہ بھی تلاوت قرآن سنتے تھے تو ان کے دل یوں نرم ہو جاتے تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تلاوت آہستہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے گھر والے اس تلاوت کو سن کر آپ کے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، کہیں یہ ہمارے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دیں۔ یعنی قرآن پاک کے اندر اتنی تاثیر ہے، اور ہمیشہ سے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرنا اور پھر قاری قرآن سے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ مجھے تلاوت قرآن پاک سناؤ، اور صحابہ کرام پھر اس پہ تعجب بھی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے، اور پھر جب صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اقدس سے آنسو جو ہے وہ نکل آتے۔ تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ پھر صحابہ کرام بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک اپنے گھروں میں کرتے تھے، اس کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، اور خاص طور پر بچوں کو تربیت بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی چھوٹے جب ان کی عمر کم ہوا کرتی تھی اسی سے ہی ان کو قرآن پاک کی طرف جو ہے وہ ان کا دھیان لگایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک کی اصل مرجع ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جب تک قرآن پاک کی محبت دل میں نہیں آئے گی تو بندہ آگے اپنی کامیابی کی سیڑھی کیسے طے کرے گا؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ یعنی جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے وہ بچوں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، اور پھر اس سے محبت اور الفت یہ ان کا ایک شعار بن جاتا ہے۔ اور ہمارے الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں یہ معمول ہے کہ تلاوت قرآن پاک کی طرف تو بچے کو یوں مبذول کرتے ہیں کہ بس 7 سال 8 سال میں ختم قرآن ہو گیا، پھر ایسا لگتا ہے کہ اب اپنی بہت بڑی ذمہ داری سے ہم سب گدوش ہو گئے، اب مزید کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک کا تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ ساری زندگی بندہ خود بھی اس کی تلاوت پر کاربند رہے اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی کرواتا رہے۔ یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہو کہ والد صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بچے جب والد صاحب کو کوئی کام پابندی سے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا والدہ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی اہمیت خود بخود ان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کہنا نہیں پڑتا کہ بیٹا آپ یہ کام کریں۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو فضولیات ہوتے ہیں، جو درست نہیں ہوتے، بچے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کر رہے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ اپنی سیرت کے اندر لے آتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری کاپی کر رہے ہیں، ہماری نقل کر رہے ہیں، تو ان کو اچھی چیز کی طرف لایا جائے۔ تلاوت قرآن پاک خود بھی کریں، اس کا معمول بھی جو ہے وہ بنائے۔ اب آپ دیکھیں یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ گھر کے اندر ایسا ماحول تھا، شروع سے ہی آپ نے ناظرہ جو ہے وہ بھی اپنے والد صاحب سے ہی پڑھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کس سے پڑھوائیں گے، فلاں قاری صاحب کو بھائی بلانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر گھر کے اندر ہی قاری قرآن ہو، گھر کے اندر ہی حافظ قرآن ہو، تو آپ دیکھیں کہ ابتدا سے ہی جو قرآن کی تعلیم بچے کو دی جائے گی اس کی بات ہی کیا ہوگی۔ اور پھر وہی والد جو ہے بچے کا استاد بھی ہو اور والد بھی ہو تو اس کی جو تربیت ہے اس کے اندر کچھ اور ہی نکھار آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا خود بھی معمول ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی اپنی مصروفیات کو آڑے لا کر یہ نہ کہیں کہ میری مصروفیات بہت ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو آفس میں جاب بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک پاؤ پڑھ لیتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کا قرآن پاک کا کھلنا آپ کے بچوں پر یہ بہت زیادہ اثر کرے گا۔ صرف قرآن پاک کی اگر آپ کھول کر تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور آپ کو اسپیشلی ان کو پھر بولنا نہیں پڑے گا بیٹا آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ یہ کریں۔ جب ہم خود اس طرح کا معمول بنائیں گے تو بچوں کے اندر آٹومیٹیکلی یہ چیز کنورٹ ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر بالخصوص قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کا معمول ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی، اور اس کے اگر فضائل پر غور کیا جائے تو پھر آپ پڑھتے ہی چلے جائیں فضائل قرآن پاک کے اوپر جو احادیث موجود ہیں، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ تلاوت قرآن پاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لیسن ہے ان کی سیرت میں، یعنی بزرگان دین کی جو سیرتیں ہوتی ہیں ان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کون سے پہلو کو لے کر عمل کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سب سے بنیادی سبق جو آج کہہ سکتے ہیں، فرسٹ جو لیسن ہے ان کی سیرت سے، وہ تلاوت قرآن پاک کا ہے کہ خود بھی تلاوت قرآن سے محبت کرتے تھے، ان کے والد بھی تلاوت قرآن سے محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا معمول بنانا چاہیے۔ بڑی پیاری بات کہی، اور اگر والد یا والدہ کو پڑھنا آتا ہے تو سکھائیں۔ یہاں یہ بھی بات بڑی اہم ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے جی کہ ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ اگر آتا ہو تو پڑھائیں، ورنہ تو مسلمان ہونے کے ناطے تو ہر ایک پر لازمی۔ یہ تو یعنی اگر ابتدا سے دیکھا جائے تو یہ معمول رہا ہے۔ دیکھیں
قرآن بنیادی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے، ایک نصب العین ہے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، ادب بھی ہے، پھر اس پر فضائل کمالات سب کچھ موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے سب کے سب درست قرآن پڑھنے والے ہوں، اور جیسے ہی بچہ پڑھنے کے قابل ہو گھر کا کوئی بھی فرد اس کو سبق پڑھانے والا ہو، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں زمانے بھر کی قرآن کے سوا ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی وہ مبالغتاً بولے تو جی یہی بنتا ہے، ایسے ہی بات زمانے بھر کی باتیں جو ہے وہ کام کاج اور معلومات دیگر چیزیں، یہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا روزانہ کا معمول ہے اٹھنے کے بعد از اول تا آخر اخبار سارے کا سارا چاٹنا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے پہلے، اس وقت تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے جب تک یہ معمول جو ہے پورا نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اور اب وہ اس کو کسی بھی چیز کا نام دے دیں، لیکن اسی بندے سے اگر تلاوت قرآن کا کہا جائے تو ٹائم ہی نہیں ہے جی، ٹائم ہی نہیں ہے جی، یہ پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ اب تو کتنا الحمدللہ رب العالمین پہلے کی بنسبت بہت آسان ہو چکا ہے کہ دعوت اسلامی نے مختلف ذرائع الحمدللہ رب العالمین، بعض وہ ہیں جو بندوں کی سہولت کے اعتبار سے ہیں، تو اس پر بھی اگر آدمی جو ہے وہ یوں کہہ لیں اپنا ذہن نہ بنائے اور اس طرف نہ آئے تو یہ محرومی ہے۔ درست فرمایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اولاد کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھ لیں، اگر نہیں آتا تو جی، خود نہیں آتا تو بھی سیکھ لیں، اور بچے کو ابھی سے اگر غلط سکھا دیں گے اور بچہ اسی پر اکتفا کر لے گا تو پھر وہ ساری زندگی جس طرح ہم غلط چلتے آ رہے ہیں ویسے بچہ بھی اسی پٹڑی کے اوپر چڑھ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ درست تلفظ اور درست اعراب نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ یہ یوں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، یہ محمد اس کے اوپر جو ہے وہ دو پیش ہیں، اور یہ دو جو ہے وہ پیش ہیں، یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے وہ را آ رہا ہے، حروف جر ملون میں سے ہے تو یہ اس میں ادغام ہوگا، محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ۔ محمد یہ ترکیب کے اعتبار سے مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی کیا ہے، خبر ہے، تو رسول اللہ ہوگا، لام کے اوپر بھی کیا ہوگی، پیش ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھیں، اسی طرح خالد بھائی کہ والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو آتا ہے یہ صحیح آتا ہے یا غلط آتا ہے، بالکل، اور اگر اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا جی، اس کو اس کا صحیح یا غلط کو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی معیار ہے، کوئی کسوٹی ہے، کوئی پیمانہ ہے، وہی بتائے گا کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ ووکیبلری آپ کے پاس ہوتی ہے، ایکسنٹ کے لیے آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں جی، کہ وہ ایکسنٹ لب و لہجہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیسا سکھا رہا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے نقوش پڑھے ہوتے ہیں، حروف پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس حروف کی صحیح ادائیگی کیا ہے، ان حروف کو صحیح طور پر کس طرح پڑھا جائے گا یہ معلوم نہیں ہوتا، اور خود اپنے طور پر ہی پڑھا ہوتا ہے، دہرایا ہوتا ہے، کسی باقاعدہ جاننے والے کو سنایا نہیں ہوتا، کہ کسی کا باقاعدہ جو صحیح پڑھنے والا ہو اس کا سنا ہوا نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پڑھنے کا بھی ساری زندگی مزاج اور انداز جو ہوتا ہے، آپ کئی قرآن پڑھنے والوں کو بھی ایسا دیکھیں گے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک ہاتھ میں ہے، انگلی پھیرے جا رہے ہیں، منہ بندی ہے، اور قرآن پہ قرآن ختم بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک وہ ہے کہ چھونے کی سعادت مل رہی ہے، لیکن پڑھنے سے محرومی ہی کہلائے گی یہ، کہ لب تو بالکل بند ہی ہے، اور جب آپ بس نظر سے ان نقوش کو گزار رہے ہیں، جو لفظ بنتا ہے، لفظ لکھا جاتا ہے، دراصل ایک نقش ہوتا ہے نا، لائننگ وغیرہ کی جاتی ہے، تو ان نقوش کو آپ نظر سے گزار رہے ہیں، ان کا تلفظ تو یہ ہوتا کہ آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی ہو جاتی۔ جب ساری زندگی خود ہی اس طرح نہیں پڑھا کہ اپنی ادائیگی کو خود ہی سن سکے، تو دوسرے کو سنانا تو سلمان بھائی بہت دور کی بات ہے، لیکن قرآن کریم کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کا تذکرہ ہوا، لیکن یہاں ساتھ دیکھیے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ کس طرح قبول کرتے ہیں، وہ گھر والے ہیں، وہ گھر کی خاتون ہیں، وہ گھر کی بہن ہیں ان کی، جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، اور یہ تلاوت قرآن سن کر پھر اس کی طرف آتے ہیں کہ بات تو یہ درستی ہو رہی ہے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ تاثیر والا ہی ہے، بلکہ اس وقت کے مشرکین کا، کفار کا ایک طرز عمل قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کی تاثیر کو یہاں بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کو میں پیش کر رہا ہوں۔
رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جو کافر ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت وہ شور اور غوغا شروع کر دیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے اتنا تاثیر رکھنے والا ہے کہ اگر اس کے الفاظ درست انداز سے پڑھے جائیں تو یہ سننے والے پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. سننے والے پر اس کی تاثیر ضرور پیدا ہوگی. اگر ہم اس کو خود پڑھنے والے بن جائیں، اپنی زبان سے ادائیگی کرنے والے بن جائیں، ہمارے کانوں میں اس کی آواز جو قرآن کی اپنے الفاظ ہیں، اس کا صوتی آہنگ ہے، یہ آپ کے کانوں میں رس گھولے گا، آپ کے گھر میں اس کی برکتیں آئیں گی، بچے دیکھیں گے ان کے کانوں میں اس کی آواز جائے گی تو یقیناً قرآن سے محبت بڑھے گی. اور قرآن جب کان کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گا نا تو دل تک اپنا رستہ خود بنا لے گا. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ اس کو درست پڑھا جائے، صحیح انداز سے پڑھا جائے، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنا آتا ہے وہ باقاعدہ کسی صحیح پڑھنے والے کو کم از کم ایک مرتبہ سنا دے. جی درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی، اور اللہ ہمیں جو ہے نا اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. گھر پہ بعض اوقات مدنی قاعدے وغیرہ یا اس طرح سے پارے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ مدنی قاعدہ ہے یا پارے ہیں، یہ پڑھنے کے لیے ہیں. یہ نہ سمجھ بچوں کو دے کر شہید کروانے کے لیے نہیں ہے یا پھاڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے. اور نہ سمجھ بچہ ہے، اگر اس کو پاپا ماما کہنا سکھایا جا سکتا ہے تو اس کو صلو علی الحبیب کہنا بھی سکھایا جا سکتا ہے، اور اس کو اللہ اللہ کہنا بھی سکھایا جا سکتا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا بھی سکھایا جا سکتا ہے. اور میں عدنان بھائی آج ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ بچے کو نہ بھی سکھائیں، بچہ خود ہی سیکھ لے گا. ایک بچہ جو مطلب میری نظر میں ہے، آپ دیکھیں حسن رضا ہے، حسن رضا کو ہر شے سکھائی جا رہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں کیا ہیں کہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے وہ بندے کو سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، اور اسی راستے کے اندر جو ہے لے جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات عدنان بھائی لوگ جو ہے وہ غیر تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، ریپر یہیں پر پھینک دیں گے، تھوکنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور بس اس طرح کی اس طرح بد تہذیبیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ ایئرپورٹ میں جو ہے نا وہ باہر وہ ٹکٹ دکھا کے پاسپورٹ دکھا کے اس حدود سے اندر جاتے ہیں نا، تو پھر نہ وہ آپ کو پان کی پچکاریاں مارتا ہوا نظر آئے گا وہاں پر، ٹھیک ہے جی، نہ ہی تھوکتا ہوا نظر آئے گا، اور نہ ہی یہاں ریپر پھینک دی وہاں نہیں پھینک گا. کوئی چیز پھینکنی ہے تو وہ باقاعدہ ڈسٹ بین تلاش کر کے کیا کرے گا وہاں پھینکے گا. اچھا اب اسے سکھایا گیا ہے کہ تم نے یہاں پر یوں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے جی. لیکن چونکہ ایک انوائرمنٹ چینج ہے، انوائرمنٹ نے، ماحول نے کیا کیا، خود بخود بندے کو کیا کر لیا کہ اب یہاں پر انسان کی طرح آپ کو ٹریٹ سے اب کرنا ہے، یہ تو باہر بھی، یہاں سے باہر بھی یوں ہی کرنا ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ہمارے گھر کے اندر جو ماحول ہے نا، یہ بچے کو بہت کچھ سکھا رہا ہے. ایک ہماری بات ہے جو ہمارے بچے کو سکھا رہی ہے، اور ایک وہ انداز ہے جو بچہ دیکھ کے سیکھ رہا ہے انوائرمنٹ کیسا ہے. تو اگر گھر کا انوائرمنٹ، گھر کا ماحول یہ اچھا ہوگا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا معاملہ ہوگا، اور پھر بچہ بھی وہی کام کرے گا. اور اگر یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، اور زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ زبان کا پھر کہا ہوا بعض اوقات پھر کم ہی اثر کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ کا صدقہ اللہ ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، اور ان کے والد ماجد کی تلاوت قرآن کا صدقہ اللہ ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے والا بنائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. عبدالداؤد اسلامی نے احسان کر دیا ہے، کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن ہے، اگر آپ کے موبائل میں ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا بچہ درست طریقے سے کلمے اور دعائیں یہ سیکھ سکتا ہے. یہ اچھا انیشیٹو ہے، اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی سے صرف قرآن کی تلاوت نہیں سیکھی، جی
بلکہ چونکہ خود عالم دین تھے اور گھر کا ماحول چونکہ ایسا تھا تو آپ نے وحافظ علی یدیہ الکثیر من المتون فی علوم الفقہ والنحو والبلاغت، فرماتے ہیں کہ نحو، بلاغت اور فقہ اس کے بہت سارے متون وہ ہیں، کتابیں وہ ہیں جو آپ نے والد گرامی کے سامنے یاد کر لی تھیں، ان سے آپ نے سیکھا تھا، اور پھر جب جو والد صاحب سے سیکھ لیا سو سیکھ لیا، ثم بعثہ، پھر ابا جان نے آپ کو مصر بھیج دیا کہ وہاں جائیں اور ادھر جا کے باقاعدہ مزید تعلیم حاصل کریں۔ یہ ایک علم دین سکھانے کا انداز ہے، جو چیزیں گھر کے اندر سکھائی جا سکتی تھیں وہ گھر میں سکھا دی گئیں، اور مزید جو ہے بہتر سے بہترین کے لیے، مزید ترقی کے لیے آپ نے باقاعدہ جو ہے آپ کو جامعہ ازہر کے اندر آپ کو داخلہ دلوایا گیا، اور وہاں آپ نے مزید جو ہے وہ علم دین حاصل کیا۔ تو یہ شروع سے ایک انداز رہا ہے اللہ والوں کا کہ وہ اپنی اولاد کو یوں ابتدائی تعلیم گھر سے، اور پھر جو ہے وہ آگے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے دیگر مقامات پر انہیں بھیجا کرتے تھے۔ اور حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پھر وہاں جامعہ ازہر میں محرم الحرام میں آپ نے داخلہ لیا، اور تقریباً کم و بیش 6 سال 6.5 سال مختلف جو ہے وہ علماء نے آپ کی سیرت کے اندر مختلف سال لکھے ہیں، تو یوں آپ نے وہاں علم دین حاصل کیا، اور پھر آپ نے فقہ، تصوف، دیگر جو علوم تھے، آپ کے ایک استاد صاحب ہیں، ان کا کثرت کے ساتھ آپ خود بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جن سے آپ نے زیادہ علم دین حاصل کیا، شیخ ابراہیم سقا شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بھی شافعی بزرگ ہیں، فقہ شافعی کے زبردست عالم دین ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور 3 سال تک فرماتے ہیں میں وہاں کچھ رہے، اور پھر 3 سال مسلسل حضرت ابراہیم سقا رحمۃ اللہ تعالی کے دروس میں شرکت کی، ان کی محافل میں، ان کی مجالس میں آتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جو تحریر کا منہج تھا وہ بھی ان سے سیکھا، اور پھر شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر صوفی امام ہے، زبردست بزرگ ہیں، ان کا جو ہے وہ جو آپ رسالہ کشیریہ اس کی شرح ہے، دیگر اور جو ہے وہ تصوف کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اس طرح کی مختلف تصوف کی کتابیں ان سے سیکھی، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے اجازتیں بھی حاصل کی، اور بڑا فیضان پایا حضرت ابراہیم سقا رحمۃ اللہ تعالی کا، کیونکہ آپ اپنے اساتذہ میں بالخصوص ان کا ضرور ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا مبارک انداز جو ہے، خود بھی آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ عبادت اور طاعت کا نور آپ کی پیشانی سے ظاہر ہوا کرتا، ایسا نورانی چہرہ تھا آپ کا، اور واقعی اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے جو کام لیا ہے، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے، آپ دیکھیں 40 آپ نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر 40 مختلف موضوعات پر 40 حدیثیں جمع کی 40 کے نام سے، اور شائع شدہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، کمالات، حضور کے اخلاق، اور پھر یعنی یوں لگتا ہے کہ شیخ نے اپنے آپ پر لازم کیا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مختلف اوصاف ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا احاطہ کیا جائے، وہ فضائل و کمالات کی صورت میں ہوں، وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں ہوں۔ آپ دیکھیے جب معجزات کے در پہ ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جمع کیا جائے، تو حجت اللہ علی العالمین کے نام سے آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جمع کیا، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ کتابوں کے نام بندہ پڑھے نا، ہاں جی، کتابوں کے نام بھی بڑے ایمان، 40 کا ذکر کیا آپ نے، تو اس میں ایک ہے الاحادیث الاربعین فی فضائل سید المرسلین، احادیث الاربعین فی امثال افصح العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور بھی آپ کی 40 ہیں، اور اس کے بھی جو ہے وہ نام ملتے ہیں، کافی ساری کتابیں ہیں، اور میرے پاس جو تعداد ہے یہ 58 کے نام تو میرے پاس جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں مختلف کتابوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کا جو ہے وہ فیضان نصیب فرمائے۔ اور اس طرح ایک اور کتاب ہے آپ کی، سبحان اللہ، کیا زبردست نام ہے اس کتاب کا بھی، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے یوں بیان فرمایا ہے، شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق، حق کا ظاہر کرنا
حق کا اظہار کرنا، حق کا بیان کرنا، حق کا گواہ ہونا، اس بات میں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مخلوق کے سردار ہیں ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. یہ میں نے ایک آسان مضمون مفہوم کر کے اس کا جو ہے وہ بتایا ہے. کیا خوبصورت جو ہے وہ نام ہے ان کی کتابوں کے بھی، سبحان اللہ. حضور کے میلاد شریف کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ حضور اکرم شفیع معظم کی محبت بھی نصیب فرمائے. آپ دیکھیں نہ صرف حضور سے محبت ہے بلکہ حضور کی آل سے بھی محبت ہے. اشرف المحبت لآل محمد، یہ بھی جو ہے وہ آپ کی ایک زبردست کتاب ہے جس میں آپ نے اہل بیت طہار کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام کو بھی ذکر فرمایا ہے. یہ بھی بات ہے کہ بزرگوں کا یہی انداز رہا ہے. اور پھر آپ انتہائی درجے کے ادب کرنے والے تھے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے. اور امام نبہانی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کے حوالے سے بھی ایک پوری کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہے. اس کے اوپر بھی حضور کے نالین شریفین کی بھی کیا ہی شان ہے، سبحان اللہ. اور بھی بڑی ساری آپ کی کتابیں ہیں. اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا کہ عربی ایک اپنی جامعیت رکھتی ہے. عربی کے اندر ایک اپنی جامعیت ہے اور ایک مضمون کا یوں سمجھے کہ ایک سمندر جو ہے وہ عربی کے اندر بند ہوتا ہے جسے ترجمہ کرنے کے لیے بعض اوقات ویسا وہ خوب ہو حق ادا ہو جائے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور عربی آتی ہوگی تو پھر اس کو پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے اور احادیث پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عدنان بھائی اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ بخاری شریف کا نام لے کے روایت پڑھ دیں گے، اچھا وہ لفظ ہوگا ہی نہیں حدیث میں. اللہ اکبر. یعنی جو ترجمہ ہے وہ سری غلط ہے. ترجمہ صحیح مستخلفن کا ترجمہ کر دیا، وسیع کر دیا کسی نے کہ وسیع کون ہوگا، اور مستخلفن کا ترجمہ یوں کر دینا یہ تو بالکل غلط ترجمہ ہے. کیوں غلط ترجمہ ہے؟ مستخلفن کا مطلب وسیع نہیں ہوتا. وسیع وہ ہوتا ہے جس کے لیے وسیعت کی جا رہی ہوتی ہو، اور مستخلفن وہ ہے کہ جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہو. دونوں میں زمین اسمان کا کیا ہے؟ فرق ہے. جو لکیر کا فقیر ہے وہ وہیں پر لکیر پیٹتا رہ جائے گا، اور جو علم والا ہے وہ یہ جان لے گا کہ بھئی یہ یہاں لکیر ہے یہ درست ہے اور یہ لکیر جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو علم ہوگا اور بندہ اس کو پڑھے گا تو پھر اس کی ایک الگ چاشنی جو ہے وہ محسوس کرے گا. تو اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ جامعۃ المدینہ میں آ جائیں. اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اندر جو ہے وہ سلسلہ کار پڑھائی کا یہ جاری و ساری ہے. تو آپ خود آ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. آن لائن جامعۃ المدینہ کا سلسلہ کار ہے. اور الحمدللہ عاشقان رسول، علماء کرام، علماء ربانیین ایسے بحمد اللہ تعالی موجود ہیں جنہوں نے تراجم فرمائے ہیں کتب کے، تو ان سے بھی اکتساب فیض بہرحال کیا جا سکتا ہے. اور خود بندہ خود کفیل ہو عدنان بھائی تو اس کی پھر اپنی ہی بات ہے. کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کچھ فرما رہے ہیں فراز بھائی؟ یہ ابھی جو آپ نے کتاب کا نام لیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال شریف کے حوالے سے ہے جی، تو چونکہ آپ کے اشعار بھی ملتے ہیں اور آپ نے امام بصری کی جو کتاب ہے اس کی شرح بھی کی ہے، اور آپ کی انہی کتابوں کی وجہ سے بعض علماء نے آپ کو فرمایا کہ آپ وقت کے امام سیوطی تھے، اور نظم کے حساب سے دیکھیں تو آپ وقت کے امام بصیری تھے. تو یہاں پر ایک مجھے شعر ان کا یاد آ رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک کے حوالے سے جو آپ نے جو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انی خدم تو مثال نال المصطفیٰ، میں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نال پاک کی خدمت کی ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھا ہے اور اس کے حوالے سے بھی کتاب بھی لکھی ہے. فرمایا لی عائشہ فی الدارین تحت ظلالھا، تاکہ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقش نال پاک ہے اس کے جو ہے وہ سائے کے تحت رہ سکوں، اس کی جو برکتیں حاصل کر سکوں. پھر آپ نے زبردست شعر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سعد ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سعادت مند ہو گئے کیسے؟ انہوں نے حقیقی نال مصطفیٰ کی جو ہے خدمت کی ہے. آپ جو ہے وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جایا کرتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور میں نقش نال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے سعادت مند ہو گیا ہوں. یہ آپ نے اس کتاب کے اندر یہ بھی شعر لکھا اور پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اشعار لکھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کی چیزوں سے بھی کتنی محبت تھی. واہ جی واہ، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش بردار صحابی، صاحب النعلین والوسادہ،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نالین شریفین کی بھی کیا ہی بات ہے، اور نقش نالین پاک اس کی بھی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ بزرگوں نے بیان فرمایا ہے. اور بھی اس پر ہم نے پروگرام بھی پورے کیے ہوئے ہیں حضور کے نالین شریفین کے اوپر، اور نقش نالین پاک کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو رہی ہے. بہرحال ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے، آمین. حضور کا بھی ادب نصیب فرمائے، اور حضور سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. جی سلمان بھائی کراچی سے سگے اتار عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، خلیل بھائی سے یہ کلام سنوا دیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، جزاک اللہ خیرہ. آمین. ہم نے کمر کے درد میں پوچھنا تھا وہ ابین صاحب. کمر کے درد کا فرما رہے ہیں، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے. جی حضور عرض یہ ہے کہ میری قاری خلیل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اتار والی منقبت سلا دیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. یہ کون سی منقبت ہے خلیل بھائی، پڑھی کوئی آپ نے؟ وہ ہوگی اتار خدا کی رحمت ہے، زندہ باد زندہ باد. اچھا اچھا، اتار ہمارے ساتھ. اتار ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، چلیں جا کے چلتے ہیں. محمد عثمان خوشاب کے شہر ہڈالی سے بول رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئے ہے، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. میں کشمیر سے محمد نعیم اتاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے کی کیا بات ہے. مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے. تجھ پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول. مرحبا. جی آج خلیل بھائی آئے ہوئے ہیں تو مجھے خلیل بھائی سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے اپنے بالوں پہ کرل لگا کے جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں، تو برائے مہربانی کر کے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میرے بال خوبصورت ہو جائیں. خلیل بھائی اس سے عرض ہے کہ خلیل بھائی گرمی ہو سردی ہو جو بھی ہو، میرے سر سے نا خشکی نہیں جا رہی اور بہت زیادہ تعداد میں اس کا علاج عطا فرما دے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں آپ کے، اور صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ اکبر. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، شفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے. گلے میں خراش بھی ہے اور بلغم بھی آ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ علاج بتائیں. ٹھنڈے پانی کے حوالے سے بھی تھوڑا احتیاط ضروری ہے، اور آپ کسی کو مشروب پلا رہے ہیں، کوئی مہمان گھر پر آیا ہے، تو اس میں بھی ایک ہوتا ہے فرحت بخش ٹھنڈا اور ایک ہوتا ہے تکلیف دہ ٹھنڈا. دونوں میں جسے یوں بولیں کہ ٹھنڈا یخ، ساتھ میں ایک تو ٹھنڈا ہے، ساتھ میں کیا ہے یخ. جیسے کالا سیاہ، بھائی سیاہ بھی کالا ہی ہوتا ہے، لیکن کالا کیا ہے کہ ساتھ میں سیاہ کرنا، تو پھر اس طرح چٹا سفید. تو یہ بھی پھر کیا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کو بڑھانے کے لیے بعض کا چیز یوز ہوتی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو پانی خود پئیں یا کسی کو پلائیں تو وہ ایک مناسب مقدار میں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی فرحت بخش ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹھنڈا پانی کہ وہ جو بندہ پی لے اور پھر بعد میں کھانستا رہے یا زکام ہو جائے یا اور پرابلم ہو جائے تو اس کو احتیاط کرنے سے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے ایک کہ رات کو آپ اٹھیں اور ٹھنڈا پانی آپ نے پی لیا ہے اور پھر فوراً سو گئے ساتھ میں، تو پھر کیا ہوگا جب آپ صبح اٹھیں گے پھر پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. گلا درد کرے گا اور بھی باقی خلیل بھائی آپ کو بتائیں گے. یہ تجربات ہیں کچھ، تو جو پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچا کر کے رکھیں اور اپنی صحت کی حفاظت فرمائیں. گلا خراب ہو جائے تو پھر بندہ بھی جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے. پہلے گلا خراب ہوتا ہے پھر بندے کو کیا ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور شفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ ہمیں بیماریوں سے بچائے. میں محمد متین اتاری کمالیہ سے بھائی جان کلام سنائیں. انشاءاللہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. ٹھیک ہے جی.
خلیل بھائی سے عرض ہے کہ پرانے زکام کا علاج بتا دیں. خلیل بھائی کہا جاتا ہے کہ یہ سردیوں کا زکام ہے اور یہ گرمی کا زکام ہے، تو ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا یہ سردی اور گرمی کا زکام ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا. آگے جی خلیل بھائی روحانی علاج بتائیں. ابو کی آنکھ کی رگ بند ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کے والد صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین 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 آمین. خارش کے بارے میں کچھ بتائیں. ٹھیک ہے جی، اللہ رحمت فرمائے. اور جی کیا نام ہے ان کا، نام تو مینشن نہیں ہے، گجرانوالہ سے میسج ہے. خلیل بھائی سرزہ کلام سنائیں، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا، اللہ برکتیں عطا فرمائے. جی خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنائیں اور مزید بھی علاج بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمل کا جذبہ عطایا الہی، عمل کا جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سنت سارے نوافل ادایا الہی، ہوں سارے نوافل ادایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی نو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام بھی شامل ہو رہے ہیں یہاں پر۔ آئیے آپ کو بچوں کے لیے ایک اینیمیٹڈ سٹوری دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کنیز فاطمہ دو بہن بھائی ہیں اور کھیلنے کی ایک چیز ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے کنیز فاطمہ؟ یہ تو واقعی بڑا مسئلہ ہے، اس پر تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ اس مسئلے کا سیدھا سا سولوشن یہی ہے کہ تھوڑی دیر بھائی کھیل لے اور تھوڑی دیر بہن کھیل لے، لیکن کوئی چیٹ نہ کرے، دونوں کا ٹائم ایکول ہونا چاہیے۔ مگر کنیز فاطمہ یہی چیز تو نہیں ہو پاتی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہی کھیلے۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ بس میں ہی کھیلوں دوسرا نہ کھیلے، یہ تو خود غرضی کہلاتی ہے، جسے ہم سیلفشنس بھی کہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح میرا دل چاہتا ہے کھیلنے کو، تو ایسے ہی دوسرے کا بھی دل چاہتا ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی کھلونا لے لے تو مجھے کیسا لگے گا؟ ایسے دوسرے کو بھی اچھا فیل نہیں ہوگا۔ تو کنیز فاطمہ ساری بات فیلنگز ہوئی، یعنی ہمیں ایک دوسرے کی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، یہی چیز تو ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ ہمیں کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، اور انسان تو انسان، ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہی بات ہمارا پیارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر کنیز فاطمہ۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ واہ جی سبحان اللہ، کیا پیارا خوبصورت اور زبردست انداز ہے۔ تو
مدنی چینل الحمدللہ اچھی انداز اپنا کر کے ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے بھی الحمدللہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں دکھائیں, اور یہ شاید دکھانے کے لیے بھی آپ کو اپنے بچوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ لگا دیں, بچے خود بخود دیکھیں گے. عدنان بھائی واہ جی واہ, ہمارے گھروں میں بھی لگتا ہی ہے, ہاں جی, بچے خود بخود دیکھ رہے ہوتے ہیں. کڈز مدنی چینل کے جو پروگرام ہے, جیسے میرا پیارا دین ہے, ہمارا اسلام ہے, ٹھیک ہے جی, بچوں کی شام ہے, چلتے چلتے نیکی کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ٹیوشن کلاس بھی ہے, ایک سنو کہانی بھی ہے جی, سنو کہانی, ہاں جی, سنو کہانی بھی ہے, ایک ایسی بات ہے. اور بھی کافی سارے پروگرامز ہیں اس کے, تو ماشاءاللہ اچھا انداز ہے. آؤ نماز سیکھیں, یہ بھی ہے. پھر بچوں کی پوئمز ہے, کارٹون ٹائم ہے. تو یہ ماشاءاللہ اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے حافظ صاحب گھر پہ کڈز مدنی چینل کی نشریات بھی دیکھنے کا. تو بندہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے, بندہ اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور بچے پھر اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مرحبا ماشاءاللہ. تو جو پوائنٹ ہے, جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, جو بات ہے سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اپنے گھر پر یہ چیزیں چلائیں, ان کو لگائیں, اور بچے آپ کے انشاءاللہ دیکھیں گے, اور پھر ویسے ہی بولیں گے اور ویسے سیکھیں گے بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ میرے بچوں کو خطبہ یاد ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, یہ سارا بچوں کو جو ہے وہ یاد. میرے بچے کو مدنی چینل کے ناظرین تک یاد ہے. واہ واہ واہ. جسے وہ سفر کی دعا پڑھی نا, تو دعا پڑھنے کے بعد اس سے اختتام پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ, مدنی چینل کے ناظرین. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی, کیا بات. تو یہ اچھی چیزیں ہیں, بچے اچھی چیزیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ ماں باپ کو فائدہ ہوگا, اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک تو خارج کے حوالے سے پوچھا, خارج کے حوالے سے انڈا, مچھلی, بڑے کا گوشت, اسی طرح جو گرم چیزیں ہوتی ہیں اس سے پرہیز کیا جائے. اور ایک گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں ویسے ایک بہت پیارا علاج میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے ارشاد فرمایا تھا, پنیر بوٹی کے 12 دانے رات کو بھگو کر رکھ دے پانی میں, صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ چاہ رہے ہیں تو مزید بھی کچھ علاج ہوتے ہیں, تو وہ بھی میں اس میں سے ایک عرض کرتا ہوں. نر کچور یہ آپ لے لیں, اور چاکسو, اور نمبر 3 چرائتا نیپالی. یہ آپ 6 گرام رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں, اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے. یا پھر ان تینوں چیزوں کو پیس لیں, 50 گرام لے کر ان کو پیس لیں, اور پھر ان کو صبح و شام آدھی چمچ استعمال کریں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خارج کے مرض سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے کمر کے درد کے حوالے سے پوچھا تھا. کمر کے درد کے حوالے سے ایک تو یہی ہے کہ اس کا سبب دیکھا جائے کہ وجہ کیا ہے. اگر درست وجہ معلوم ہوگی تو علاج اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہو پائے گا. اگر مثال ہے کہ وجہ کمزوری کی ہے, آپ صرف پین کلر کو اس طرح کی دوائیں کھاتے رہیں گے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ دیکھی جائے. ویسے جن کے کمر وغیرہ میں درد ہو تو بعض اوقات مہروں کا مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات ویسی کمزوری ہو جاتی ہے, بعض اوقات کچھ اٹھنے بیٹھنے میں, سونے میں, تو اس طرح کچھ بے احتیاطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے. یا بعض اوقات ٹھنڈ میں سویا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کمر کے اندر جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے. یعنی ایسی چلا کے سو رہے ہیں, ٹھنڈ میں سونا وضاحت کر دیں, اس کی حرج نہیں. یعنی اے سی میں اگر سو رہے ہیں اور ہوا وہاں جیسے ہوا براہ راست اس طرف آ رہی ہے, ویسے ہی اے سی کا جو ہے نا ایئر تھرو, یہ بھی اس کو بھی ایک طریقے سے رکھنا یہ ضروری ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو ایک تو ہے وہ سوئنگ پہ کر دیتے ہیں اس کو, تو یہ قدرے بہتر رہتا ہے کہ وہ مطلب سوئنگ, اس کا جو ایئر تھرو ہے یہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے, یعنی اوپر نیچے یوں ایک طریقے سے چلتا رہتا ہے, تو قدرے بہتر رہتا ہے وہ. لیکن اگر اس کا کیا فلپس اس کے ہوتے ہیں, اس کو اگر آپ ایک ہی جگہ پر اس کو باؤنڈ کر دیں گے اور بالکل تھرو جو ہے وہ بیڈ کے اوپر رکھیں گے, بندے کے اوپر آئے گا, تو دوسری چیزیں بھلے گرم ہو لیکن بندہ بہرحال ضرور ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ تجربہ ٹھنڈا ہی ہو جائے. جی ہو سکتا ہے بندہ ٹھنڈا ہی ہو جائے. نہیں, اتنا ٹھنڈا تو نہیں ہوگا, اس کو جاگ آ جائے گی برد. سلمان بھائی ایسا پرابلم ہوتا ہے, بعض لوگوں کی سانس بھی رکنے لگتی ہے اور جو فریزنگ سچویشن میں آ جاتے ہیں.
اللہ بھلا کرے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں جو اعتدال ہے اس سے آگے ہی جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب راہ اعتدال کو چھوڑتے ہیں تو اس کے نقصانات تو دیکھنے پڑتے ہیں. ایسی بات افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مرحبا. جی خلیل بھائی. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے تو وہ کمبل وغیرہ اتر جاتا ہے, یا کہیں اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوا آ رہی ہوتی ہے کہیں سے جی کسی, تو اس کی وجہ سے پھر میں بھی جب ایک مرتبہ کسی کے گھر گیا تو وہ سخت سردی تھی پنجاب میں. اللہ اکبر. تو کہیں نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو سخت سردی تھی, اب وہ سب چیزیں بند کر لی, کھڑکی دروازے سب کچھ. اب بیڈ پہ میں لیٹا ہوا تھا تو اب وہ ہیٹر بھی چل رہا ہے, پھر بھی سردی لگ رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں پڑی. یا اللہ. تو صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ جو بیڈ کا پچھلا حصہ تھا وہاں ایک کھڑکی تھی, اس پہ پردہ لگا ہوا تھا, کھڑکی کھلی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اللہ. میں فرسٹ ٹائم اس گھر میں گیا تھا تو مجھے تو کوئی ایسی معلومات نہیں تھی. اب کسی کے گھر میں جا کر جو ہے وہ اس طرح تفتیش کرنا اور آگے پیچھے گھومنا تو وہ مناسب نہیں ہے. تو وہ گھر والوں نے جیسا بستر دیا ویسے لیٹ گئے. صحیح. پوری رات اب وہ میں ٹھٹر کے گزاری آپ نے. اللہ اکبر. بھی ہوا. ہاں جی یہ ہوتا ہے بس. اب بندہ بیچارہ غریب نے مانا کی کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے, مطلب یہی حساب کتاب ہوتا ہے. وہ صاحب خانہ نے ہر طرح کی سہولیات دے دی, اب مزید ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. ایسی بات ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو پھر کبھی ایسا ہو جائے اتفاق سے تو کمر میں درد وغیرہ یا کہیں کوئی ایسا عضو جو ٹھنڈ میں رہ جائے تو وہ بھی درد کا سبب بنتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سبب دیکھا جائے. اور کمر درد کے حوالے سے انجیر کا استعمال, اگر 7 انجیر روزانہ استعمال کی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی فائدہ کرتی ہیں. اسی طرح سے آپ سنگاڑا لے لیں 100 گرام اور سالم پنجہ 50 گرام, اور اس کے اندر اسپاغول کی بھوسی 50 گرام شامل کر کے اس کو, اسپاغول کی بھوسی جو ہوتی ہے اس کو پیسنا نہیں ہے, باقی 2 چیزیں سنگاڑا 100 گرام اور سالم پنجہ 50 گرام اس کو پیس کر اس کے اندر 50 گرام اسبغول بھی کہتے ہیں, اسپاغول بھی کہتے ہیں, تو اس کو پیس کر, اس کو نہیں پیسنا, باقی 2 چیزیں پیس کر ان تینوں کو مکس کر لیں اور صبح شام 1-1 چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے, کمر کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ مفید ہوگا. اسی طرح سے جن کی آنکھوں کا پرابلم ہے وہ تو باقاعدہ کسی اچھے ڈاکٹر کو ہی دکھائیں, اللہ کریم آسانی فرمائے. اور جن کا یہ پرابلم ہے انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں لا حول شریف, بسم اللہ شریف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آرام ہوگا انشاءاللہ. اور خشکی, سر میں خشکی, کہا کہ سردی ہے یا گرمی ہے سر میں خشکی رہتی ہے, تو اس کے لیے سرسوں کا تیل آپ 150 گرام لے لیں, 150 گرام سرسوں کا تیل لے کر اس کے اندر نیم کے بیج, نیم کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو لے کر اس کو اندر کا جو مغز ہوتا ہے وہ نکال لیا جائے. اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو توڑ کر جو اندر کا مغز ہوتا ہے اس کو نکال لیا جائے. 25 گرام وہ لے لیں اور 25 گرام بابچی, یہ چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں بابچی, ان دونوں کو لے کر اس تیل کے اندر تھوڑی دیر پکا لیا جائے. اور پکانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ بابچی جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا کوٹ لیا جائے, تھوڑا سا یعنی موٹا موٹا کوٹ لیا جائے, پھر اس کے اندر شامل کریں. تو 5-7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس کو پکا لیں. تو پکانے کے بعد پھر اس کو چھان کر رکھ لیں, تو اس کو بالوں میں استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ خشکی کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے جنہوں نے کہا کہ میرے سر کے بال جو ہے وہ خراب ہو گئے مختلف کلر لگا کر, تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ بالوں کے لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ مفید جو تیل سمجھا جاتا ہے وہ ہے تلوں کا آئل. تلوں کا تیل لے لیں 100 گرام, اس کے اندر 50 گرام کسٹر آئل, یہ دونوں کو مکس کر کے آپ رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ بالوں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. مگر اس میں یہ ہے کہ جو غیر معیاری شیمپو لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے بچا جائے. اسی طرح سے کھارا پانی یہ بھی بالوں کے حوالے سے مفید نہیں ہوتا. نہیں. اچھا خلیل بھائی یہ بتائیں, تلوں کے تیل کی آپ نے بات کی, میں چاہ رہا ہوں یہاں ایک انفارمیٹیو بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں, تو کیا یہ کوئی کس تل میں تیل ہے کس میں نہیں, اس کی کوئی پہچان ہے یا ایک جنرل ہوتا ہے معاملہ؟ یہ تو خیر افراد کے حوالے سے کوئی مثال بنائی گئی ہے. تیلوں میں بھی کوالٹی ہوتی ہے, کسی میں تیل جو ہے وہ زیادہ نکلتا ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل باریک ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے معیاری ہوتے ہیں تو ان میں تیل ہوتا ہے.
تو کسی میں نہیں ہوتا. بہرحال یہ جو اچھا نہیں بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. اچھا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے نا. سالبہ کلیہ کی نکیر سے مجبہ جزگہ ہی ہوتی ہے, تو یہ تلوں میں تیل ہوتا ہے لیکن کیا ہے کم تیل ہے. چلے ہوتا ہے مگر یہ تو افراد کے لیے ایسے کو مثال لیکن بنائی جن گئی کے ہے. لیے بولا جاتا ہے ان میں واقعی نہیں ہوتا, یہ بات ان تلوں میں تیل نہیں. ٹھیک ہے جی خلیل بھائی کنٹینیو کریں. جی اسی طرح سے گلے کے حوالے سے فرمایا, تو گلے میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہے اس کی کافی ساری وضاحت تو ہمارے سلمان بھائی نے فرما دی ہے, احتیاطیں وغیرہ. تو میں بھی کچھ اس میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں نزلہ ہو, زکام ہو, یا سانس کے اندر تنگی ہو, یا چھینکیں آ رہی ہیں, الرجی کا مسئلہ ہے, تو ان سب معاملات میں یہ علاج آپ کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز پر مشتمل علاج وہ یہ ہے کہ عمل تاس, یہ لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں عمل تاس, اس کو توڑ کر اس کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں, یہ آپ نکال لیں اور اس کو تقریباً 12 گرام لے کر 1 گلاس پانی میں اس کو پکایا جائے. پکانے کے بعد چھان کر اس سے کلیاں وغیرہ کی جائیں, تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس حوالے سے گلے کے حوالے سے مفید ہوتا ہے. باقی 5 چیزوں پر مشتمل ایک علاج عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 سپستہ, لسوڑے وغیرہ بھی اسے کہا جاتا ہے, جو پنجاب میں عام طور سے دیکھا ہے اس درخت کو. تو یہ خشک آپ کو مل جائیں گے پنساری کی دکان سے. 6 گرام یہ لے لیں, 6 گرام عمل تاس کا گودا, یہ آپ پھلی لے کر آپ کو نکالنا ہوگا. عمل تاس کا گودا ہوتا ہے, بیج ہوتا ہے. جیسے عمل تاس کی پھلی جب اس کو آپ کاٹتے ہیں تو وہ کیا ہے, جس طرح مطلب پارٹیشن ہے نا, جیسے کہ دیکھیں یہ پورا ہے نا انگلی کا, یہ اس کے اندر, یہ ذرا تھوڑا اس کو فوکس کریں گے, کون لے گا اس کو, بابر بھائی لیں گے. یہ دیکھیں یہ مطلب یہ جیسے انگلیاں ہیں 2, اس میں یہ دیکھیں گے جو پورا ہے درمیان والا, اس میں آپ دیکھیں یہ نیچے بھی اور اوپر بھی, یہ 2 کیا ہیں جوائنٹ ہیں, اور ان کے بیچ میں کیا ہے, یہ الگ ہے معاملہ اس کا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح عمل تاس کی جو بیل ہوتی ہے اس کے بھی یوں سمجھ لیں کہ پارٹیشن جو ہے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو اس کو جب آپ کاٹیں گے تو اس میں سے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کا بیج ان دونوں حصوں میں سے ایک کیا نکلے گا, ایک بیج نکلے گا. یہ میرا عمل تاس کی بیل سے یوں رہا ہے واسطہ, تو اس لیے مجھے تھوڑا اس کے ساتھ وہ یاد ہے. خلیل بھائی نے مجھے مشکل وغیرہ بتایا تھا. تو یہ جو وہ اس کو اس میں صرف دانے دانے نکلتے ہیں اس میں سے. جی جی اسی کو گودا کہا جاتا ہے. اچھا گودا بھی کہا جاتا ہے, درست فرمایا. صحیح. تو وہ بیج ہوتے ہیں, اس کے گول گول ٹکی ایسی ہوتی ہے جیسے سکہ ہوتا ہے چھوٹا سا, اسی ٹائپ کا. اور بندہ دیکھے کہ اللہ پاک کی اس میں کیسی قدرت ہے, اس کو توڑے اندر سے نکالے اور کیسے کیسے انداز پر وہ ترتیب ہوا ہوتا ہے. واہ واہ وہ چیزیں تو اس کو وہ گودا کہا جاتا ہے. تو وہ لے لیں 12 گرام کے آس پاس, تو اس کو اکیلے اگر استعمال کرنا ہے. باقی میں 5 چیزوں پر مشتمل 12 گرام گودا لینے کے لیے میرا خیال ہے کم از کم جو ہے نا وہ 100 گرام تو عمل تاس کی بیل لینی پڑے گی اندازاً. جی ایسا ہی ہے نا, عمل تاس کی بیل 100 گرام لیں گے تو اس میں سے 12 گرام گودا نکلے گا. بیل یعنی پھلی عمل تاس کی پھلی. ہاں ٹھیک جی. سپستہ 6 گرام, عمل تاس کا گودا یہ 6 گرام. نمبر 3 زوفا, گلے زوفا اسے کہا جاتا ہے, یہ پھول ہوتے ہیں, تو یہ بھی 6 گرام لینے ہیں. اور ملیٹھی یہ 6 گرام, اور اناب یہ 6 گرام, یا 6 گرام, یہ ساری 6 گرام سب چیزیں لے لیں. عمل تاس کا گودا, گلے زوفا, ملیٹھی, اناب اور سپستہ. تو ان کو 1 گلاس پانی کے اندر پکایا جائے. پکانے کے بعد 1-1.5 گلاس پانی لے لیں, اس کو پکایا جائے. جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو شہد وغیرہ بھی اس میں ملا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ کھانسی کے حوالے سے بھی مفید ہوگا, اور گلے وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اسی طرح سے گرمی میں بھی نزلہ ہو جاتا ہے گرمائش کی وجہ سے, اور اسی طرح سردی کے اندر بھی, سردی کا نزلہ بھی ہوتا ہے اور گرمی کا نزلہ بھی ہوتا ہے. اس کے حساب سے اس کا الگ الگ علاج بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نزلہ ہو جائے تو پھر کیا کریں, بتا ہی دیں. نزلہ اگر ہو گیا ہے, یہ جو علاج میں نے عرض کیا ہے تو یہ نزلے کے حوالے سے بھی ہے. اچھا. ورنہ پھر گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. 1 چھوٹی الائچی لے لیں, اور 6 گرام آپ لے لیں وہ ادرک, 6 گرام ادرک, 4-6 گرام جو بھی آپ کو ملے, تھوڑی سی ادرک لے کر, اور اس کے اندر آپ نے 1 چھوٹی الائچی شامل کر لیں, تھوڑی سی 1 ٹکڑا دار چینی کا شامل کر لیں. اس کو پکا کر اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے. ورنہ ادرک کا تھوڑا سا پانی لیں, تھوڑا سا شہد لیں, ان کو مکس کریں, تھوڑی سی کالی مرچیں اس پہ چھڑک کر اس کو چاٹ لیا جائے
تو یہ بھی نزلے وغیرہ کے حوالے سے مفید ہوتا ہے. مرحبا ماشاءاللہ. چلیے جی مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو نگران شورا کا ایک ویڈیو پیکیج ہم دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. ایک شخص تھا جو کہ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اچھا نیک آدمی تھا. یہ قرض دیتا تھا اور لکھ لیتا تھا. اس کے لکھنے کی عادت تھی. جب کو واپس کرتا تو لکھ لیتا تھا کہ یہ واپس آ گئے. اس کے بعد ایک ضرورت مند حاضر ہوا. بڑی منت سماجت کر کے اس نے ہاتھ پیر جوڑ کر اس نے ایک مدت کے لیے اسے قرض لیا اور اس سے قرض دے دیا. اتفاق کہیں وقت پورا ہوا, قرض دینے والے کا انتقال ہو گیا. اب جو اس کی جو زوجہ تھی, بیوی جو تھی, اس کو پتا تھا کہ یہ لکھتے تھے. اس نے جب دیکھا تو پتا چلا کہ فلاں شخص کے پاس اتنے پیسے نکلتے ہیں. اس نے تقاضا کیا بیوہ نے کہ میرے شوہر کے اتنے پیسے آپ پر نکلتے ہیں اور دے دیں. اب وہ اس کو لالچ لگ گئی, اس نے انکار کر دیا, مطلب میں نے لیے ہی نہیں ہے. بیوی کو پتا تھا کہ میرا شوہر نیک آدمی ہے, یہ غلط لکھتا ہی نہیں تھا. ایک پریکٹس تھی, وہ بیوی سمجھ جاتی ہے شوہر کی عادتوں کو. اس نے کہا کہ میرے شوہر غلط لکھ ہی نہیں سکتے, کہ آپ کو دیا نہ وہ لکھ لیں. اس نے کافی ٹال مٹول کرنے کی کوشش, جب علاقے کا پریشر بڑھا کہ یاد آیا میں نے واپس کر دیے ہیں. بولو واپس کیے تو لکھے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا اب واپس کر دیے, پر لوگ کہے کہ یار واپس کر دیے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کو لکھنا رہ گیا ہو. بیوی کو یقین تھا کہ واپس نہیں کیے. بیوی نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے شوہر کے اتنے پیسے نکلتے ہیں اور یہ دے نہیں رہے. قاضی نے جب سنوائی کی تو جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ عورت کے پاس سوائے اس تحریر کے کوئی گواہ نہ تھا. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے لیے تھے, وہ لکھا ہوا تھا, اس نے مانا تھا کہ میں نے لیے تھے, اب کہہ رہا ہے کہ میں نے دے دیے تھے. تو قاضی کو یہ تھا کہ جب اس نے لینے کا قبول کر لیا تو دینے کا بھی صحیح کہہ رہا ہوگا جی. تو کوئی ایسا مضبوط ثبوت نہ تھا کہ جس پر قاضی یہ فیصلہ کرتا کہ اس شخص نے پیسے واپس کرنے ہیں. خیر اس نے جھوٹ بولا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو رقم تھی وہ مطلب ثابت نہیں ہوئی اور آدمی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. جب آدمی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو جب وہ شخص کمرہ عدالت سے باہر نکلنے جا رہا تھا تو عورت کو تو اندازہ تھا, اس کو یقین تھا کہ اس شیء سے جھوٹ بول رہا ہے, میرا شوہر جھوٹا نہیں تھا اور اس نے یہ غلط نہیں لکھا ہوگا. اس نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ بد دعا کی کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے, اس شخص نے میرا حق کھایا ہے, جھوٹ بولا ہے, یا اللہ تو اسے عبرت کا نشان بنا. اور وہ عورت نے دعا کی. اتنے میں وہ شخص سیڑھی تک پہنچا عدالت کی اور گرا اور مر گیا. لوگوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی. لوگوں نے جب اس عورت سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بد دعا کی تھی اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا سن لی. کچھ عرصے کے بعد دروازہ بجا اس بیوہ عورت کا. اس کے دروازے پر اس شخص کی بیوہ عورت تھی جس نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا, کیونکہ وہ اس کی بیوہ جانتی تھی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. اس نے آ کر اپنے شوہر کے جو رقم تھی وہ واپس کی اور اسے معافی مانگی. معافی تلافی ہو گئی اور سب معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ لکھے ہوئے کا ایک فائدہ تھا اور وہ ظلم کا انجام تھا. لہٰذا میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر لینا ہے یا دینا ہے, یعنی اگر آپ نے کسی کو دینا بھی ہے تو بھی لکھ لیں, لکھ کر رکھیں تاکہ وہ پڑھا جائے اور آپ کی زندگی بھر کی محنت و کمائی ضائع نہ ہو جائے. آپ کی اگر اچانک آنکھ بند ہو گئی نا, اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ, لین دین کا معاملہ ہو لکھیں ضرور. یہ چاہے کوئی بھی ہے. میری اماں افسر ایک بات کہتی ہیں کہ لیکھا ماما تیاں دا, یعنی ماں بیٹی بھی آپس میں اگر کوئی ہے لین دین ہے تو اس کو بھی کیا کر لیں, اس کو لکھ لیں. اور یہ واقعی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ بندہ لکھ بھی لے اور ہر شے مطلب سب کچھ اپنے انڈر میں ہی رکھ کے, اور کوئی پتہ ہی نہیں کیا لین ہے کیا دین ہے کیا کرنا ہے کیا کرانا ہے, یوں نہیں ہونا چاہیے. ایک بھلے سیکرٹ رکھے سارے جہان کو, یا بھلے سارے گھر والوں کو بھی بھلے نہ بتائے, لیکن کم از کم اس کو ایک جگہ پر اپنا نظام جو لین دین ہے اس کو لکھ کر کے کم از کم ضرور رکھے, تاکہ اگر کوئی اس کے اوپر ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ دے دے, ٹھیک ہے جی, اور اس کی ادائیگی کرے.
ٹھیک ہے. اور اگر لینا ہے تو ان کا بھی پتا ہو کہ اس کو کیا کرنا ہے, لینا ہے. کاغذات کے اندر یہ چیزیں ساری یہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے. مارکیٹ میں بعض اوقات اس طرح کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے, مجھے کسی نے بتایا دنان بھائی, کہ کروڑوں کا معاملہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ پرچی کے اوپر ہوتا ہے. تو یوں ہی چاولوں کا ایک بیوپاری تھا, بہت بڑا آدمی تھا, اور وہ کیا تھا, خالی شادی پرچی کے اوپر وہ یوں لین دین ہوتا تھا. کروڑوں روپے کا لین دین تھا. سب لوگوں کے کروڑوں روپے کیا تھے, نکلتے تھے. جیسے مال بھیجنے والے کیا کرتے ہیں, سامان بھیج دیتے ہیں, اور پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, رقم اس کو ملتی ہے. تو کیش پر کم ہوتا ہے, ڈیبٹ پر کم ہے, کریڈٹ پر کیا ہے معاملہ یہ زیادہ ہوتا ہے. ادھار پر معاملہ زیادہ ہوتا ہے, نقد و نقد کیش کے اوپر کم ہوتا ہے. تو یہ سب کروڑوں روپے نکلتا تھا فراز بھائی اس بندے پر. بندے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اب جنہوں نے واقعی سامان دیا ہوا ہے, چاولوں کی ڈلیوری کی ہوئی ہے, ٹرک چاولوں کے بھیجے ہوئے, اب وہ جناب ان کی اولاد کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کوئی ثبوت دکھا دیں, ہم رقم دے دیتے ہیں. جواب تو بڑا ریلیونٹ سا اور سادہ سا ہے, لیکن حافظ صاحب بعض اگر بندے کو بھی پتا ہوتا ہے ہاں جی کہ ہمارے باپ یہ جو اتنا کچھ رکھا ہوا ہے نا, یہ چٹکی بجا کے جو ہے نا وہ نہیں آیا ہوا, اس میں سے کتنا آیا ہوا ہے کتنا نہیں آیا ہوا, اس کا سینس کچھ نہ کچھ بندے کو ضرور ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے جو بات رکھی جی, بات یہ رکھی کہ آپ اپنا ثابت کر دیں, ہم اس کی ادائیگی کر دیتے ہیں. اب ثابت کہاں سے کریں بھائی؟ ثابت تو نہ ان کے پاس کوئی ریسیونگ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور ثبوت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا لین دین کا, اس کی ریسیونگ ضرور لیں. اور یہ اس کو یہ او اپنی بات ہے جی, او جی گھر والی بات ہے جی, او ایک ہی بات ہے. اور میں آپ صاحب اور میں کوئی دو باتیں تھوڑی ہیں, دو باتیں تو نہیں ہیں, لیکن جب باتیں ہوں گی نا تو پھر دو نہیں پھر چار ہو جائیں گی. لہذا ان چار باتوں سے بچنے کی بجائے ایک ہی بات کر لیں اور اس کو کیا کر لیں, آپس میں لکھ لیں. میں اس کا ریسنٹلی آپ کو ایک مشاہدہ بتاتا ہوں. ابھی 4 مہینے پہلے جیسے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی A to Z چیز رجسٹر کے اندر موجود تھی. ہم نے کبھی رجسٹر کھول کے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے, صحیح ہے, لیکن یہ پتا تھا کہ والد صاحب کا یہ رجسٹر ہے اور اس میں A to Z جتنا لینا ہے دینا ہے, اور جو بھی وہ کام کیا کرتے تھے انہوں نے بالکل ڈیٹیل کے اندر اور اس انداز میں لکھا ہوا تھا کہ جو دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا حساب کتاب ہے. اس کو دیکھنے کے بعد سارا معاملہ بآسانی کہہ سکتے ہیں, بغیر مبالغے کے بآسانی سمجھ آ گیا کہ کس سے لینا ہے کس سے دینا, اور معاملہ الحمدللہ آسانی کے ساتھ یہ مکمل ہو گیا. تو واقعی لکھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. مرحبا, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کے جان اور مال کی اللہ حفاظت فرمائے. کسی کا حق اپنے ذمے لے کر نہ جائیں, یاد رکھیں دنیا ہے, دارالعمل ہے, اسی میں نپٹا دیں. اور عافیت والا معاملہ اسی میں ہے کہ پاس ہے اور قرض کسی کا دینا ہے تو اس کو دے دیں. ہیں دے سکتے ہیں تو کیا کر دیں, دے دیں, اور قرض سے سبک دوش ہو جائیں, ورنہ آخرت میں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور قرضہ یہ مرتا نہیں ہے. بندہ مر جاتا ہے, قرض نہیں مرتا. اور اتنا یہ اہم معاملہ ہے یہ قرض کہ میت کا جب مال تقسیم ہونے پر آئے گا, وراثت کے احکام جب جاری ہوں گے, تو ان میں جو پہلے حق رکھے گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا قرضہ جو ہے وہ ادا کیا جائے. وارثوں کی باری بعد میں آئے گی. میت کے مال میں سے جو حقوق ہیں, ایک حق تو یہ ہے اس کی تجہیز و تکفین, وہ اس میں سے ہوگی. پھر جو اس نے قرض لیا ہوا ہے اس کی جو ہے وہ ادائیگی ہوگی, یعنی پوری اس کی بھی آگے ڈیٹیل جو ہے وہ چلتی ہے. اچھا, اور اگر اس نے قرض جو لوگوں سے لیا ہوا ہے, لوگ جو مانگتے ہیں وہ پیسہ زیادہ ہے اور جو موجود ہے وہ تھوڑا ہے, اب اس تھوڑے کو ان زیادہ میں تقسیم کیسے کرنا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. جو علم الفرائض پڑھا ہوا ہے اور پڑھے ہوئے کے ساتھ اس کی پریکٹس بھی ہے, تو وہ یہ جانتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا, تو کتنا ملے گا, اول کب ہوگا اور رد کب ہوگا.
چلیں بہرحال اول کیا ہے، رد کیا ہے، یہ آپ کو علم الفرائض جب آپ پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا کہ اول کیا ہوتا ہے اور حافظ صاحب جی رد کیا ہوتا ہے. میں بتا سکتا ہوں بہرحال ابھی چونکہ موقع اس کا تقاضا نہیں کرتا تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اور علامہ نبہانی رحمہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. میں چاہوں گا فراز بھائی پروگرام اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے تو معاملات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کریں. امام نبہانی رحمہ اللہ کا خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی، اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ بھی ایک محبت بھرا تعلق رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا بیان فرمائیں. حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے وہ اعلیٰ حضرت والا ہی ہے، یعنی دونوں ہم اثر ہیں، لیکن علماء نے کوئی ایسی صراحت نہیں کی کہ دونوں کی ملاقات ثابت ہو. البتہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے ابو النور کوٹلوی غالباً ان کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے جو ہے وہ یوں ملاقات ثابت ہے کہ ایک بار مسجد نبوی شریف میں حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ دارالسلام کے پاس حاضر تھے اور بالکل آپ کی توجہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر تھی اور آپ سر جھکائے ہوئے جو ہے وہ حاضر تھے. اتنی دیر میں جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا حضرت کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یہ حاضر ہیں، اور چونکہ ان کا چہرہ بھی بڑا نورانی تھا اور مشہور و معروف شخصیت تھی، عاشق رسول تھے، تو ان کا دل کیا کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو جیسے ہی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ آپ سر جھکائے جو ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے پاس حاضر تھے. اور انہوں نے چاہا کہ یہ مجھ سے کوئی گفتگو کریں، ان کی توجہ میری طرف مبذول ہو، لیکن بالکل بھی ظاہر ہے جب عاشق رسول اس انداز میں دربار نبوی میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے، تو آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے. پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کروایا، پھر کہا کہ میں نے آپ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور کچھ مزید تعارف کرنے کے بعد ان سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ دارالسلام کے پاس حاضر کیوں ہیں، یعنی کچھ آپ قریب آ جاتے تو اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اتنی کتابیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب پہ لکھی ہیں. آپ فرمانے لگے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں پر حاضر ہوں، اس لیے میں تھوڑا دور ہو کر حاضر ہو رہا ہوں اور میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قریب جا کر کچھ عرض کر سکوں. تو یہ آپ کا انداز تھا. اور یہ ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی دولت المکیہ، اس پر جو ہے وہ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریض ملتی ہے، اور اس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الکبیر جو ہے وہ لقب عطا فرمایا ہے. بہرحال یہ عاشقان رسول کی باتیں ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے، اس کو عام کیا ہے، تو عرب ممالک کے اندر، عرب دنیا کے اندر یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ ہند کے جو عرب کے جو ہیں وہ احمد رضا ان کو کہا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق رسول میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور جو ان کی کتابیں ملتی ہیں، مترجم ہیں اور علماء اس کے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے اپنے دل کے اندر عشق رسول کی شمع مزید فروزہ ہوگی انشاءاللہ. مرحبا. سبحان حضرت صوفی اقبال صاحب دامت قدم قدسیہ نے جو ہے اس بات بتائی کہ آپ پر جب ایک دور آیا اسیری کا تو اس وقت جو ہے وہ حضرت قطب مدینہ رحمہ اللہ تک جو ہے وہ یہ پیغام پہنچایا گیا دعا کا، اور پھر قطب مدینہ رحمہ اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ جو ہے وہ پڑھتے رہے، اور پھر 3 دن میں ہی بحمداللہ تعالی آسانی میسر رہی. تو علماء صلحاء یہ محبت کی راہوں میں انہوں نے جو ہے وہ ظلم بھی ظالموں کے برداشت کیے ہیں. بہرحال نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ظلم بالآخر مٹ جاتا ہے، اور محبت کرنے والوں کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جو نام ہیں یہ نام بھی باقی رہتے ہیں، ان کے کام بھی باقی رہتے ہیں، اور ان کے نقوش بھی باقی رہتے ہیں، اور ان کی محبت یہ بھی عاشقان رسول کے دلوں میں باقی رہتی ہے. عدنان بھائی جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو محبت ہے، اور یہ بعض چیزیں تو اس کے تقاضوں کے اندر سے بھی ہیں، اور چونکہ ایک خوش عقیدگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ جو محبت ہے یہ وہ مشترک چیز تھی جو علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا خانوادہ دیگر سیدی قطب مدینہ کے ساتھ جو تعلق ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے کا جو ہے وہ چشمدید گواہ ہوں جس زمانے میں یہ معاملہ ہوا تھا. اور آپ دیکھیے اگرچہ ان کا تعلق نبھان سے تھا
لیکن سیدی قطب مدینہ کا جو فعل مبارک ہے، یہ عمل ہے کہ 3 دن تک ہم وہ ورد کرتے رہے، درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھتے رہے. اور حضرت امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالی سے اس وقت کسی نے کہا تھا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو ہم سفارش کر دیتے ہیں گورنر کو کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اسیری کو ختم کروا دے، آپ کو قید جو ہے وہ ختم کر دی جائے. تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر سفارش ہی کرنی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں سفارش کرو اور یہ درود پڑھ کے کرو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اس بارگاہ میں عرض کیا جائے. اور پھر آپ نے درود پاک بتایا، اور جس کا آخر یہ تھا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ، یا ادرکنی یا رسول اللہ. تو اس کا جب ورد کیا گیا تو الحمدللہ رب العالمین 3 دن میں ہی اس کا نتیجہ جو ہے لوگوں نے دیکھا، باعزت جو ہے وہ آپ کو رہا کر دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور جس طرح ان علماء نے زندگی گزاری ہے اللہ ہمیں بھی اس کا فیضان نصیب فرمائے. آمین آمین. ان کی زندگی میں ایک نمایاں پہلو سلمان بھائی آپ دیکھیں تو ادب رسول کا نظر آئے گا. بالکل. ان کے بیٹھنے کا انداز بیان کیا گیا کہ اکثر اوقات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 زانوں بیٹھا کرتے تھے. کیا بات. اور جس وقت آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چھڑتا اور بات کچھ طول پکڑ جاتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے فوراً فرط محبت سے آنسو جاری ہو جاتے، آنسو بہایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیار کا ایسا ادب کیا کرتے تھے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ملاقات کا تذکرہ کس نے لکھا ہے کہ ان سے ہوئی، اور وہ ایسے ہوئی کہ چہرے سے پہچان نہیں تھی، لیکن یوں تھا کہ کتابیں ان کی پڑھ رکھی تھی. تو بتایا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف کے باہر کھڑے تھے، اور آنے والوں کو جو آ کر فوراً یوں چپلیں پھینک کر پہن کر آگے بڑھ رہے تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے چپلیں لے کر آہستہ سے نیچے رکھتے اور کہتے یہ در رسول ہے، اس کا احترام کیا جائے، یہ شہر رسول ہے، اس کا احترام کیا جائے. تو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا اس بات پر. اور یہ عشق ہے جو ایسے ہی کنیکٹ ہو جاتا ہے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی مزاج کے ساتھ یوں مل جاتا ہے کہ جہاں محبت ہو وہ ایک عاشق صادق کو کھینچ ہی لیتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کوئی مدینے کا عاشق معلوم ہوتا ہے، تو جا کر ملاقات کرتا ہوں. میں نے ملاقات کی تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ حضرت اتنے بڑے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جو حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جانے والوں کو بھی ادب بتا رہے ہیں اور آنے والوں کو بھی ادب سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے بھی ایک بات ہو گئی کہ جائیں تو ادھر ایسے ہی مطلب جیسے وہ جوتا پٹاک کر کے پھینک کے وہ کرتے ہیں، یہ انداز مناسب نہیں ہے. اللہ ہمیں رب نصیب فرمائے اور امام نبہانی کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین. اور کل قیامت میں اللہ ہمیں ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے. خلیل بھائی سے منقبت کے کچھ اشعار سنتے ہیں پھر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی خلیل بھائی. اصل تلفظ کیا ہے؟ نبہانی. ہاں جی نبہانی. کشادہ اس قدر علم سلسلہ نبھانی کا، یہ سارا حلقہ جہاں ہے دائرہ نبھانی کا. محبت رسول میں گوارا ہر علم کیا، محبت رسول میں گوارا ہر علم کیا. مصیبتوں میں کم ہوا نہ حوصلہ نبھانے کا. کشادہ اس قدر علم سلسلہ نبھانے کا، یہ سارا حلقہ جہاں ہے دائرہ نبھانے کا. ضیاء حق سے آشنا کیے انہوں نے لاکھوں دل، ضیاء حق سے آشنا انہوں نے لاکھوں دل کیے. ضیاء حق سے آشنا کیے انہوں نے لاکھوں دل. جہان حق میں آج بھی غلغلہ نبھانے کا. کشادہ اس قدر ہے علم سلسلہ نبھانے کا، یہ سارا حلقہ جہاں ہے دائرہ نبھانے کا. شمال ہو جنوب ہو وہ
شروع کے غرب ہو چمک رہا ہے آج بھی چمک رہا ہے کارنامہ جان بھانے کا چمک رہا ہے کارنامہ جان بھانے کا چمک رہا ہے کارنامہ جان بھانے کا در رسول پاک تک رسائی اس کی ہو گئی جسے ملا ہے راہ حق میں واسطہ نبھانے کا جسے ملا ہے راہ حق میں واسطہ نبھانے کا جسے ملا ہے راہ حق میں واسطہ نبھانے کا فریدیوں پہ کیا لکھے فریدیوں پہ لکھنے کو تو ایک عمر چاہیے فریدیوں پہ لکھنے کو تو ایک عمر چاہیے نہ کر سکیں گے چند شعر تجزیہ نبھانے کا کر سکیں گے چند شعر تجزیہ نبھانے کا چمک رہا ہے کارنامہ جا بجا نبھانے کا. واہ جی واہ جناب شاعر اہل سنت حضرت سلمان فریدی دامت قدم القدسیہ کا کیا ہی زبردست منظوم جو ہے وہ کلام پیش کیا ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کھلے آنکھ